بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہماری صرف کی اگلی کلاس ہے، غالباً 7ویں ہوگی۔ تو اس میں اب دیکھیں ہم ایک سیکوینس سے ترتیب وار چیزوں کو لے کر چلیں گے۔ پہلے ہم نے کوشش یہ کی کہ آپ کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ افعال سے قائم کر دیا جائے اور ذرا دلچسپی پیدا ہو، آپ ماضی کے صیغے پہچانیں، اسی طرح مضارع، اسی طرح نفی تاکید، نفی جہت۔ تو یہ ایک بہت سارا کانٹینٹ جو ہے آپ کو میں نے دے دیا ہے تاکہ ایک دلچسپی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن عظیم میں جب یہ الفاظ آپ دیکھیں گے تو آپ کو بھی ترجمہ کرنا آئے گا تو دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ اب ہم ایک ترتیب کے اعتبار سے، کتاب کی ترتیب کے اعتبار سے چلیں گے انشاءاللہ۔ تو جیسے جیسے چیزیں پڑھتے چلے جائیں گے ہمارے پاس مواد جمع ہوتا چلا جائے گا اور باتیں آگے واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائیں گی۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا لفظ کی تقسیم کو۔ تو اس لفظ میں محمل اور مستعمل تھا، اور پھر اس مستعمل لفظ میں مفرد اور مرکب تھا۔ مفرد کا نام دوسرا نام کلمہ بھی ہے، اور اس کے برعکس مرکب۔ مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں اور مرکب ایک سے زائد کلمات پر مشتمل لفظ کو کہتے ہیں۔ اور اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب ہم ایک وقت میں بغیر رکے جتنی بات کرتے ہیں وہ ایک لفظ کہلاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا زید خاموش ہو گیا تو زید لفظ ہے۔ اسی طرح میں کہوں احمد کا گھر، تو یہ میں نے اتنا لمبا بول دیا اور اب خاموش ہوا ہوں، تو یہ بھی ایک لفظ ہے۔ حالانکہ یہ 3 کلمات پر مشتمل ہے، احمد کا گھر، لیکن ایک وقت میں آپ جتنا کلام کرتے ہیں وہ ایک لفظ شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا مرکب بھی لفظ کہلائے گا اور مفرد بھی لفظ کہلائے گا، اور جتنا آپ ایک وقت میں بولیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا ہی لفظ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا نہ ہو۔ یہ زید کا گھر ہے، اتنا سارا کہہ کر میں خاموش ہوں اور یہ پورا جملہ بول کر خاموش ہوا ہوں، تو یہ بھی ایک لفظ کہلائے گا۔ اس تفصیل کے بعد جب ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ مفرد جو ہے اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، کلمہ اس کا دوسرا نام ہے، اب کلمے کو مزید ہم تقسیم کر رہے ہیں، کلاسیفائی کر رہے ہیں، تو مختلف اعتبارات سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ سب سے پہلی تقسیم جو ہم نے پڑھ بھی لی ہے وہ ہم نے پڑھی تھی اسم، فعل اور حرف۔ یہ کلمے کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھی، اسم، فعل اور حرف۔ یہ ایک اعتبار سے یہ تقسیم تھی۔ ہم یہ سوال کر سکتے ہیں بھئی اتنے ساری تقسیمیں ہم نے پڑھ تو لی، کلمے کی تقسیم اسم، فعل اور حرف، وہ ایک جہت سے تھی، اور باقی مزید جہتیں اور بھی باقی ہیں، تو ان جہتوں سے بھی کلمے کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم نے جو یہ تقسیم کی تھی اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے، اس میں بنیاد بنایا تھا۔ جب ہم کہتے ہیں کے اعتبار سے، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے کی بنیاد پر، تو ہم نے اس بنیاد پر تقسیم کیا تھا کہ یہ کلمہ جو ہمارے سامنے آیا ہے اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہے یا نہیں ہے، یعنی ہمیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی بولنا یا لکھنا پڑے گا۔ تو جیسے میرے سامنے زید لکھا ہوا ہے، تو اب لفظ ہے، کیوں؟ دلیل اس لیے کہ آپ نے تلفظ کیا، جس چیز کا تلفظ کریں وہ لفظ۔ مستعمل ہے، ہاں اس کا معنی ہے، ایک ذات معین پر یہ ذہن کو لے کر جاتا ہے تو یہ مستعمل ہے۔ اکیلا ہے، مفرد ہے۔ اب مفرد ہے تو یہ اسم، فعل اور حرف میں سے کیا ہے؟ تو ہم بنیاد کس چیز کو بنا رہے ہیں کہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں یہ کسی اور کلمے کو ملانے کا محتاج نہیں ہے۔ احمد، فوراً احمد شخص کی طرف ذہن جائے گا، زید فوراً زید نامی شخص کی، تو اس کا مطلب اس کے ساتھ اور کچھ کلمہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ محتاج نہیں ہے۔ تو اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کی طرف محتاج ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، تو نہیں ہوگا تو کچھ اور مسئلہ بنے گا، نام بن جائے گا، اور محتاج ہوگا تو کچھ اور ہوگا۔ تو زید بھی محتاج نہیں ہے۔ اسی طرح نصارہ، فعل ماضی کا پہلا صیغہ آپ نے واحد مذکر غائب کا صیغہ لکھا، یہ بھی لفظ ہے یا نہیں ہے؟ دلیل آپ نے تلفظ کیا، اس کا معنی ہے مدد کرنا، لہذا مستعمل ہے، یہ اکیلا ہے لہذا مفرد ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو اس کا معنی فرض کریں معلوم بھی نہیں ہے تو آپ ڈکشنری میں جائیں گے تو لکھا ہوگا مدد کرنا، نصرن کا مطلب مدد کرنا لکھا ہوگا، اور اس مصدر سے ماضی کا صیغہ بن گیا تو مدد والا معنی۔ تو اب دیکھیں اس کے
ساتھ اس کے یہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کسی کلمے کو ملانے کا محتاج نہیں ہے، ترکیب میں آنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ ترکیب کا مطلب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کلمات ملائیں تو مرکب بنے، تو مرکب بنے بغیر یہ اپنا معنی ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اب یہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں محتاج نہیں ہے، تو یہ دونوں محتاج نہیں ہیں، ایک اس میں سے اسم ہے اور دوسرا فعل ہے، دونوں غیر محتاج ہیں۔ تو سملیرٹی ان دونوں میں کیا ہے کہ یہ غیر محتاج ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ڈفرنس تو ہے۔ ڈفرنس کیا ہے؟ زمانے کا ڈفرنس ہے۔ نصرہ میں ماضی کا زمانہ بھی ہے اس کے معنی کے ساتھ، اور زید کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں ہے، تو دونوں اپنا معنی ظاہر کرنے میں محتاج نہیں ہیں، لیکن ایک کے معنی کے ساتھ، نصرہ کے معنی کے ساتھ ماضی کا زمانہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور زید کے ساتھ کوئی زمانہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ تو جہاں زمانہ نہیں ہے وہ اسم ہے کلمہ، اور جہاں زمانہ ہے وہ فعل ہے، یہ فرق ہو گیا، لیکن دونوں محتاج نہیں ہیں۔ دوسرا ہے محتاج، جیسے من اور الہ آپ کو بتایا تھا، یہ اکیلے اکیلے اپنا معنی ظاہر نہیں کرتے۔ فرض کریں صرف من لکھا ہوا ہو تو اس کا معنی ہے سے، اب سے صرف بولوں تو کیا سمجھیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں، ڈکشنری بھی دیکھ لیں گے تو یہی لکھا ہوگا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ محتاج ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے کلمات ملاؤ، مرکب بن کر یہ بتائے گا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہ اکیلے رہتے ہوئے ہی بتا دیتے ہیں، اور یہ حرف جو ہے وہ مرکب بن کے بتائے گا، جیسے آپ کو میں نے مثال دی تھی سورہ بنی اسرائیل سے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سفر معراج کی ابتدا جو ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب یہاں من جو ہے وہ ابتدا والا معنی دے رہا ہے، اور یہ سفر کی انتہا والا معنی دے رہا ہے، لیکن اکیلا اگر ان کو دیکھیں بغیر مرکب کیے دیکھیں تو سے اور تک سے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اپنا معنی ظاہر کرنے میں مرکب ہونے کا محتاج ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بولو تب اس کی یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ تو اس اعتبار سے جب ہم نے تقسیم کی تو اس تقسیم کا نام بنتا ہے سہ اقسام۔ سہ 3 کو کہتے ہیں، اور اقسام قسم کی جمع ہے، لہذا آپ دیکھیں کلمے کا اپنے معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے یہ 3 نتیجے نکلتے ہیں، لہٰذا اس کے اعتبار سے لکھ دیا سہ اقسام۔ یہ نتیجہ سامنے آیا کہ آپ نے بنیاد بنایا محتاج ہے یا نہیں ہے۔ جب اس کو بنیاد بنایا تو نتیجہ نکلا اسم، فعل اور حرف۔ یہ ہم نے پہلے بھی کر لیا تھا، ریپیٹ ہوا، لیکن چلیں فائدے سے خالی نہیں ہیں، چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں تو ذہن میں محفوظ رہتی ہیں۔ دوسرا ہے حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے۔ اب حروف اصلیہ اور زائدہ کا ذرا سبق جو ہے وہ ہمیں آگے جا کر انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، جب ہم ثلاثی، مجرد اور مزید فی وغیرہ پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اصل جو ہے، یعنی اس کو یوں سمجھیں کہ فعل جو ہے 3 حروف سے کم سے بنتا ہی نہیں ہے، تو 3 تو اصلی چاہیے ہی چاہیے، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ 4 اصلی ہوں گے، کبھی ایسا ہوگا 5 اصلی ہوں گے کلمے میں، اور مزید ایسا بھی ہوگا کہ 3 اصلی ہوں گے، کچھ زائد ہوں گے، یوں ہی 4 اصلی ہوں گے، کچھ زائد ہوں گے، یوں ہی 5 اصلی ہوں گے، کچھ زائد ہوں گے۔ تو ایک تو 3 اصلی، صرف 3 اصلی، صرف 4 اصلی، صرف 5 اصلی، کوئی زائد نہیں، یا پھر اصلی کے ساتھ ساتھ زائد بھی ہوں گے۔ تو اب کلمے کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ، اس اعتبار سے آپ دیکھیں کہ اس کلمے میں کتنے حروف اصلی ہیں، تو اصلی ہیں، کچھ زائد ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہے تو الگ نام رکھیں گے، اور ہوں گے تو علیحدہ نام رکھیں گے۔ تو اس اعتبار سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ 6 نام ہمارے سامنے آتے ہیں، اس کو 6 کو شش کہتے ہیں فارسی میں، شش اقسام۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم حروف اصلیہ اور زائدہ کی اعتبار سے دیکھیں گے تو 3 تو اصلی ہوں گے ہی ہوں گے۔ تو اب 3 اصلی یا 4 اصلی یا 5 اصلی، تو یہ 3 قسمیں بن گئی نا۔
3 اصلی ہیں، کوئی بھی ان میں زائد نہیں ہے، تو یہ 1 2 4 اصلی کوئی زائد نہیں، 5 اصلی کوئی زائد نہیں، تو یہ 3 قسمیں تو یہ بن گئی، 3 اصلی ہیں اور پلس زائد بھی ہیں۔ اگلی قسم 4 اصلی پلس کچھ زائد بھی ہیں، 5 اصلی پلس زائد بھی ہے، تو یہ 6 نتیجے سامنے آتے ہیں۔ یہ نام میں بعد میں ذکر کروں گا جب ہم یہ سبق پڑھیں گے، تو بس اس کے نتیجے میں یہ 6 اقسام آتی ہیں۔ بلکہ جب 3 اصلی ہوں گے تو 3 کو کہتے ہیں ثلاثی، اور کوئی بھی زائد نہیں ہے تو اس کو کہتے ہیں مجرد، اکیلا صرف 3۔ تو یہاں پر کیا بنے گا؟ 4 کو کہتے ہیں رباعی، اور کوئی بھی زائد نہیں ہے تو مجرد۔ 5 کو کہتے ہیں خماسی، اور کچھ زائد نہیں ہے تو مجرد۔ تو یہ 3 تو یہ سامنے ہے، ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، خماسی مجرد۔ اور یہاں پر 3 اصلی ہیں تو ثلاثی، 3 کے لیے ثلاثی کہہ دیا، اور زائد کے لیے مزید فیہ، یعنی اس 3 میں کچھ زیادہ کیا گیا ہے، تو یہ نام آ گیا ثلاثی مزید فی۔ 4 کے لیے رباعی اور زائد کے لیے مزید فی، 5 کے لیے خماسی اور زائد کے لیے مزید فی۔ تو یہ 6 اقسام کے نام ہمارے سامنے آ گئے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ تو یہ 6 اقسام ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ 3 حروف ہی اصلی ہم نے، ظاہر ہے ہمارے سامنے ایک کلمہ لکھا ہوا آئے گا، نقش آئے گا، تو ہم اس کو دیکھ کر بتائیں گے۔ جیسے میرے سامنے اگر یہ لکھا ہوا آتا ہے قتلو، اب کوئی کہے کہ بھائی یہ ان 6 میں سے کون سا ہے، 6 اقسام بتاؤ اس میں، تو میں یہ دیکھوں گا کہ بھائی یہ واو تو پروناؤن ہے، الف تو رسم الخط کا ہے، واو تو ضمیر ہے، تو اس کا مطلب 3 ہیں اس میں، اور زائد کوئی ہے ہی نہیں، تو 3 اصلی ہوں، زائد کوئی بھی نہ ہو، تو کیا ہے یہ ثلاثی مجرد۔ ابھی ہم نے یہی پڑھا ہے، آگے نہیں پڑھا، آگے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ مزید فی کا آ جائے گا، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ کلمے کو اب ہم ہمارے سامنے قتلو لکھا ہوا آ رہا ہے، تو ہم اس کو اس بنیاد پہ پرکھ رہے ہیں۔ پہلے اس پیمانے پر پرکھیں گے تو اس کا نام کیا بنے گا؟ فعل۔ اپنا معنی ظاہر کرنے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہیں، اور اس کے ساتھ زمانہ موجود ہے، قتل کیا ان سب مردوں نے، تو معنی بھی آ رہا ہے اور زمانہ، معنی پلس زمانہ۔ تو اگر اس چشمے سے دیکھیں گے، اس بنیاد پر دیکھیں گے، تو اس کا کیا نام ہے؟ فعل۔ اب وہ اینک ہٹا دی اور یہ والی لگا لی، اور اس ہی کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں 3 اصلی ہیں اور کچھ زائد بھی نہیں ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں اس کا نام ثلاثی مجرد ہے۔ ایک ہی چیز کے 2 نام، آپ کہیں گے بھائی بنیاد مختلف ہے، یہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ معنی ظاہر کرتا ہے یا نہیں خود، اور زمانہ ہے یا نہیں ہے، یہ اس بنیاد پر ہے۔ اور یہ کس بنیاد پر ہے؟ کہ اس میں حروف اصلیہ اور زائدہ کو ہم دیکھ کر بتا رہے ہیں، تو اسی کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کا ایک نام فعل بھی ہے اور دوسرا نام ثلاثی مجرد بھی ہے۔ بولیں وہ ضمیر تھا نا، وہ سب مرد پروناؤن ہے، اصل تو یہ ہے، کیونکہ قاف تا لام پہلے صیغے میں کیا آتا ہے؟ کوئی بھی علامت نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد تثنیہ میں الف اور جمع میں واو اور تم یہ سارا قصہ۔ تو لہٰذا قتل تم کو دیکھیں گے ہم، تو تم کو ہٹا کے دیکھیں گے، 3 ہیں، ثلاثی مجرد ہے، اور فعل، یہ فعل ہے، تو 2 مختلف۔ پھر حروف صحیحہ ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے، اس کو یہاں پر ذرا تھوڑا سا ہمیں دیکھنا ہوگا، مجھے پہلے یہ سمجھانا چاہیے تھا لیکن چلیں بہرحال۔ حروف علت، تو ہم جب الف بے پڑھتے ہیں تو الف ABCD پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی وویلز ہوتے ہیں، الف والے جتنے ساؤنڈز ہوتے ہیں نا، وہ وویلز کہلاتے ہیں۔ یہاں پر عربی میں الف، واو اور یا یہ وویلز ہیں، تو ان کو حروف علت کہتے ہیں، وویلز کو یہاں حروف علت کہتے ہیں۔ اور ان 3 کو اگر نکال دیں تو باقی کہلاتے ہیں حروف صحیح، اور انگلش میں اس کو کانسوننٹ کہتے ہیں۔ تو ان 3 کے علاوہ حروف صحیح کہلاتے ہیں۔
3 حرف علت ہیں، وہ مائنس کر دیں تو باقی حروف صحیح ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کہہ رہے ہیں حروف صحیح ہونے نہ ہونے کے اعتبار سے۔ اب ہم پھر دوبارہ اس پر آ گئے کہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس قاف، تا اور لام ہے، تو کیا اس میں الف واو یا ہے اس کے حروف اصلیہ میں؟ نہیں ہے، تو ہوگا تو کچھ اور نام اور نہیں ہوگا تو کچھ اور نام۔ تو اس وقت جو ہے ہم اس کو کہیں گے صحیح، یہ کلمہ صحیح ہے۔ تو اب دیکھیں ایک اور نیا نام آ گیا، تو آپ کہو گے یار یہ الگ الگ نام کیوں؟ تو آپ کہو گے یہ پہلا نام ہم نے دیا اس اعتبار سے اس لفظ کو دیکھا ہے، یہ دوسرا نام ہم نے دیا ہے ہم نے اس اعتبار سے دیکھا حروف اصلیہ کتنے ہیں اس کے، کچھ زائد ہیں یا نہیں ہیں، اور یہ جو ہم نے نام دیا ہے تیسرے اعتبار سے کہ اس میں کوئی واویل ہے اس کے حروف اصلیہ میں، الف واو یا میں سے کچھ ہے، اگر ہے تو علیحدہ نام ہے اور نہیں ہے تو علیحدہ نام ہے، تو پھر اس کی ہفت اقسام، یہ 7 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ہفت مانے ہفتہ، 7 days a week، تو یہ ہفت سے 7۔ پھر آ جاتے ہیں عوامل کے اعتبار سے، بدلنے یا نہ بدلنے کے اعتبار سے، کہ کوئی عامل آ جائے تو بدلے گا یا نہیں بدلے گا، تو اس اعتبار سے 2 قسمیں بنتی ہیں، اس کو معرب اور مبنی کہتے ہیں، بدل جائے تو معرب اور نہ بدلے تو مبنی۔ تو اب دیکھیں ماضی جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتا، تو اس پر کوئی بھی عامل اثر نہیں دکھاتا، تو یہ کیا ہے؟ عامل آئے گا تب بھی اس پہ کچھ اثر نہیں کرے گا، اور یہ جیسے حرف شرط جو ہوتا ہے، ان شرطیہ جو ہے وہ عمل کرنے والا ہے لیکن آگے ماضی ہے، وہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا، تو یہ عمل نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھو، اگر یفعل لکھا ہوا ہوتا، یفعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے، اگر آپ اس کو اس اعتبار سے دیکھیں تو آپ کہو گے بھائی یہ فعل ہے، اگر آپ اس کو اس اعتبار سے دیکھو تو آپ کہو گے یہ تو علامت مضارع ہے اور 3 بچ رہے ہیں، لہٰذا کوئی زائد بھی نہیں ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ دوسرا آپ دیکھتے ہو کہ حروف اس میں الف واو یا ہے نہیں، فا عین لام ہے، لہٰذا یہ صحیح ہے۔ اور اگر میں اس پر لم داخل کروں تو کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بدلے گا، لہٰذا کیا کہیں گے اس کو؟ یہ معرب ہے، تبدیل ہو رہا ہے۔ اور لن داخل ہو جائے تو نصب بھی دے دے گا، لم یفعل، لن یفعل۔ تو اس کا مطلب عامل کی وجہ سے، عامل کے باعث آخر بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا؟ بدلے تو معرب اور نہ بدلے تو ماضی کو کوئی نہیں بدل سکتا، تو مبنی ہے۔ اور فعل مضارع پر دیکھیں یہ داخل ہو رہا ہے تو بدل رہا ہے یا نہیں بدل رہا ہے۔ اسی طرح سے آپ کو بتایا تھا حرف جار جو ہے مضاف الیہ بھی، اس پہ بھی کسرہ آتا ہے، اور حرف جار بھی عمل کرتا ہے، وہ اسم میں عمل کرتا ہے۔ تو اگر میں لکھوں فی المسجد، تو اب یہ فی المسجد ہی پہ دال پہ زیر آ رہا ہے فی کی وجہ سے، تو اب دیکھیں یہ عمل کر رہا ہے یا نہیں؟ تو یہ اس کلمے پر عمل کر رہا ہے فی، اور یہ بدل رہا ہے اس کا آخر، کبھی مسجدہ لکھا ہوا آئے گا، کبھی مسجدو لکھا ہوا آئے گا، تو یہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اور اس کس وجہ سے تبدیل ہو رہا ہے؟ عامل کی وجہ سے۔ تو یہ المسجد معرب کہلائے گا یا مبنی؟ معرب کہلائے گا، معرب کہلائے گا۔ تو اس اعتبار سے دیکھیں۔ اور آخری جو تقسیم ہوتی ہے، ایک مصدر سے نکلنے والی 12 چیزیں، مصدر کہتے ہیں روٹ ورڈ کو، جیسے یہ ہے قتل، قتلن، قتل کرنا، یہ مصدر ہے۔ اب یہ قتلن سے آپ نے قتلہ بنا لیا، ماضی بنا لیا، پھر اس سے ہی آپ نے ماضی مجہول بنا لیا قتلہ، پھر اس سے آپ نے مضارع بنا لیا یقتلو، پھر اس سے آپ نے نفی تاکید، نفی جہد، اور پھر آگے اور بھی امر وغیرہ میں آپ کو سکھاؤں گا، نہی تو ہم سیکھ چکے، اور بھی چیزیں ہم سیکھیں گے، تو 12 چیزیں نکلتی ہیں۔ تو مصدر ایک روٹ ورڈ آپ کو دے دیا قتلن، اور اس سے آگے ماضی ہے، مضارع ہے، نفی تاکید، نفی جہد، امر، نہی، اور آگے اس میں فاعل، اس میں مفعول وغیرہ بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں۔ تو وہ 12، ایک مصدر سے جو 12 چیزیں نکلتی ہیں اس کو 12 اقسام کہتے ہیں، یعنی یہ 12، اس کا مطلب 12 ہوتا ہے فارسی میں۔ تو اب دیکھیں یہ مختلف جہتوں سے ایک کلمے کو آپ نے دیکھنا شروع کیا تو مختلف نام آپ کے سامنے آ گئے۔ تو ایک ہی یہ کلمہ ہے، اور آپ پہلے نمبر پر اس بنیاد پر دیکھتے ہیں تو آپ اس کو فعل کہتے ہیں، دوسری بنیاد پر دیکھتے ہیں تو آپ یفعلو کو کہتے ہیں، ثلاثی مجرد ہے، تیسری بنیاد پر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اس میں کوئی حرف علت نہیں ہے تو آپ اس کو صحیح کہتے ہیں، چوتھی بنیاد آپ دیکھتے ہیں کہ عامل آتا ہے تو اس کو بدل دیتا ہے تو آپ اس کو معرب کہتے ہیں۔ تو ایک ہی لفظ ہے جس کو مختلف جہتوں سے دیکھنے کے بعد اس کے مختلف نام ہمارے
سامنے آتے ہیں. تو اب ہم جب صیغہ بتائیں گے تو اور بھی چیزیں بڑھ جائیں گی کہ جب آپ صیغہ بتاؤ گے لم یفعل تو آپ کہو گے کہ بھئی صیغہ واحد مذکر غائب، فعل نفی جہد بلم معروف، فعل نفی فعل کہہ دیا، ثلاثی مجرد، صحیح. اب اس کو بھی شامل کریں گے صحیح، تاکہ اس صیغے بتانے میں ساری چیزیں شامل ہو جائیں کہ اب سائل جو ہے نا سننے والے کے لیے کوئی سوال کی گنجائش ہی نہ بچے. اب ایک ابواب کا بیان آئے گا تو وہ باب بھی شامل کر لیں گے، اسباب نصر ینصرو، اسباب سمیع یسمعو، کہ اس کی شکل پر یہ بنے گا. تو جیسے ہی وہ آ جائے گا تو یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اب ایک صیغے میں دیکھیں یہ ساری چیزیں کور ہوں گی، صیغہ واحد مذکر غائب، فعل نفی جہد بلم معروف، ثلاثی مجرد، صحیح، اسباب فلاں فلاں. تو اسباب والی بات رہ گئی ہے، وہ جیسے ابواب کا بیان پڑھیں گے تو یہ ایک صیغہ بتانے میں ساری ابحاث آپ ذکر کر دو گے، اور اب سننے والا کوئی سوال ہی نہیں کر سکتا آپ سے کہ بھئی یہ بتاؤ کہ یہ 6 اقسام میں سے کیا ہے، یہ 7 اقسام میں سے کیا. آپ نے سب کا جواب دے دیا. 6 اقسام میں ثلاثی مجرد ہے، 7 اقسام میں صحیح ہے، اور عامل کے اعتبار سے یہ معرب آپ نے معرب کا ذکر تو بہرحال نہیں آئے گا، اور ایک ابواب کا ذکر آ جائے گا. تو اس کا مطلب یہ پوری بحث آپ جب یہ صیغہ پورا بتا کے ان ساری چیزوں کو ذکر کر دو گے تو ایک بہترین چیز نکھر کے سامنے آ جائے گی کہ ہر اعتبار سے آپ نے کلمے کو دیکھ لیا. تو جب یہ ہمیں کمال حاصل ہو جاتا ہے تو ایک کلمے کو، ایک لفظ کو مختلف اعتبارات سے ہم دیکھ سکتے ہیں، اور پھر نتائج اس کے بہرحال بہترین نکلتے ہیں. جب عربی عبارت بناتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوتا ہے.